الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال قوم صلاة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وكما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، معزز مصلیان کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سلسلہ وار چل رہا ہے. پچھلے ہفتے سن 4 ہجری کے واقعات کا تذکرہ چل رہا تھا، جس میں سے بہت ساری چیزیں بیان ہو چکی ہیں. ابھی سن 4 ہجری میں، یعنی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے 4تھا سال تھا، مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جو 4تھا سال تھا، اس سال میں جو واقعات پیش آئے ان کا تذکرہ چل رہا ہے. اسی سال یعنی ہجرت کے 4تھے سال بیر معونہ کی لڑائی کا واقعہ، بہت دردناک واقعہ پیش آیا. نجد کی طرف ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو برا عامر بن مالک. یہ ابو برا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے سامنے اسلام کو پیش کیا، وہ مسلمان نہیں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کو اسلام کی دعوت دی، اسلام اس کے سامنے پیش کیا. اس نے قبول تو نہیں کیا، لیکن اس کا دل مائل تھا، کچھ اسلام کی طرف اس کا جھکاؤ ہو چکا تھا. تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے، چند آدمیوں کو میرے ساتھ بھیجیے، چند صحابہ کرام کو میرے ساتھ بھیجیے، میں اپنے علاقے نجد کی طرف ان لوگوں کو لے کر جاؤں گا. وہاں یہ لوگ اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت بھی دیں گے، اور جو مسلمان ہو جائیں گے ان کو قرآن سکھائیں گے، دینی تعلیمات دیں گے. اس نیت سے اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ چند آدمیوں کو آپ ہمارے ساتھ بھیج دیجیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خدشہ بھی ظاہر کیا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان صحابہ کرام پر، ان میرے ساتھیوں پر کوئی دشمن حملہ کر کے انہیں نقصان نہ پہنچائے. اس نے بہت اطمینان دلایا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، وہ علاقے میں ایک بڑا سردار ہوں، میری پناہ جب ان کو حاصل رہے گی تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کو، جن میں سے اکثر قاری تھے، قرآن کے حافظ، قرآن کے جاننے والے قراء، اور جن کا معمول تھا کہ وہ دن بھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب صفہ کی خدمت کرتے تھے، لکڑیاں چن کر لاتے اور رات میں قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتے تھے. بہت نیک پاکیزہ مقدس جماعت تھی، قاریوں کی جماعت. تو 70 آدمیوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو برا عامر بن مالک کے ساتھ بھیج دیا. جب یہ لوگ بیر معونہ کے پاس پہنچے، بیر معونہ ایک کنواں تھا
وہاں تک پہنچے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط تھا ان کے پاس، کوئی بھی بڑا سردار نظر آئے تو اس کو خط دے. تو صحابہ کرام نے مشورہ کر کے یہ جو عامر ابن مالک ان کو لے کر آیا تھا اس کا بھتیجا تھا عامر ابن طفیل. وہ بہت کٹر غیر مسلم کافر تھا اور مسلمانوں کا بہت سخت دشمن اور مسلمانوں سے بغض رکھنے والا اور نقصان پہنچانے کی فکر میں رہنے والا انسان تھا. تو کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ چلو یہ ان کا بھتیجا ہے تو بہت خطرناک قسم کا، لیکن چونکہ چچا کی معیت میں چچا کے ساتھ ہم آئے ہیں اس کے، اس لیے وہ رعایت کرے گا، نقصان تو نہیں پہنچائے گا. ہم یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خط اس کو دے دیتے ہیں. تو حضرت حرام ابن ملحان ایک صحابی ہیں، یہ حضرت انس کے ماموں ہیں، حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ عنہ. صحابہ کرام نے ان سے کہا کہ آپ جا کر خط دو. انہوں نے خط لیا اور خط لے کر عامر ابن طفیل کے پاس گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خط اس کے سامنے پیش کیا تو اس ملعون نے خط پڑھنے کی بھی زحمت نہیں کی، خط بھی نہیں پڑھا اس نے، بلکہ ایک آدمی کو اشارہ کیا اور اس نے جو اس کا خادم تھا اس نے حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ عنہ کو ایک نیزہ مارا جو آر پار ہو گیا بدن سے، اور فوراً حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ عنہ جگہ پر شہید ہو گئے. اور شہید ہوتے وقت انہوں نے کہا فزت ورب الکعبہ، رب الکعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. یعنی اللہ کے نام پر وہ شہید ہو رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیکھ کر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کی دعوت پہنچا کر. ظاہر سی بات ہے شہادت کی موت ہے، اتنی مبارک موت ہے تو کامیابی میں کیا شک ہے. اس لیے کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. اب اس عامر ابن طفیل نے کیا کیا، جو بھتیجا تھا اس نے آس پاس کے قبیلوں کو جمع کیا. اس میں قبیلہ رعل، زکوان، قبیلہ بنو لحیان اور سیاح، یہ چند قبیلے تھے. یہ سارے قبیلوں کو اس نے جمع کیا اور جمع کر کے یہ 70 صحابہ کرام جن میں سے ایک تو شہید ہو گیا، 70 بچے، ان پر اس نے حملہ کر دیا. یہ سب قبیلے والے پتہ نہیں کتنے ہزاروں میں ان کی تعداد تھی، وہ سب نے صحابہ کرام کو گھیر لیا. صحابہ کرام نے سب سے پہلے صفائی پیش کی ان کے سامنے کہ ہم تو کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے تھوڑی آئے ہیں، ہم تو یہ ابو برا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی سے درخواست کی تھی، اس کی درخواست کی وجہ سے ہم یہاں تک آئے ہیں اور ارادہ بھی کوئی لڑائی کا نہیں ہے. لیکن سب نے مل کر ان پر حملہ کیا اور سب کے سب صحابہ کرام جتنے تھے شہید کر دیا گیا. 3 بج کے 2 تو اونٹ چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے، ایک کا نام حضرت منذر اور ایک کا نام عمرو ابن امیہ زمری. یہ 2 تو اونٹ چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے، اس لیے وہ بچ گئے. اور ایک صحابی حضرت کعب بہت زیادہ زخمی ہو کر گرے تو ان لوگوں نے سمجھا کہ یہ شہید ہو گئے، لیکن وہ شہید نہیں ہوئے تھے. بعد میں غزوہ خندق تک وہ زندہ رہے. خیر، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ 2 صحابہ تھے، وہ جب واپس آئے انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ساتھی جتنے تھے سب کو کافروں نے شہید کر دیا. ان میں سے ایک انصاری صحابی تھے وہ منذر رضی اللہ عنہ، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ یہاں سے شہادت کو چھوڑ کر جانا اچھا نہیں ہے، بہت اچھا میدان سجا ہوا ہے، وہ جنت کا میدان ہے کہ یہاں شہید ہو جاؤ اور سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ. تو شہادت کو چھوڑ کر جانا اچھی بات نہیں ہے. وہ یہ کہہ کر وہ بھی میدان میں کودے اور اکیلے ان سے بھیڑ گئے. بہت سارے لوگوں کو انہوں نے قتل کیا اور پھر خود بھی شہید ہو گئے. دوسرے جو صحابی تھے وہ گرفتار ہو گئے. اب جو عامر ابن طفیل تھا وہ جو گرفتار ہوئے حضرت عمرو ابن امیہ زمری رضی اللہ عنہ، ان سے وہ عامر ابن طفیل جو ملعون تھا جس نے ان سارے صحابہ کرام کو شہید کروایا، اس نے ایک صحابی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ کون ہے. وہ کون تھے؟ حضرت عامر ابن فہیرہ تھے جو پورے لشکر کے امیر تھے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے آزاد کیے ہوئے غلام تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت میں تیسرے ساتھی تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے اور ان کے ساتھ یہ عامر ابن فہیرہ رضی اللہ عنہ بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں. ظاہر سی بات ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہجرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت ابوبکر کو ساتھ میں لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی مقدر کیا تھا
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت میں وہ بھی شریک تھے. ہجرت کا اتنا کٹھن سفر، اتنا مشکل سفر اور اتنا سعادت والا سفر ہے. اس سفر میں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اسی سے اندازہ لگائیں کہ ان کا کتنا بڑا مقام ہوگا. عامر ابن فہیرہ رضی اللہ عنہ. تو وہ عامر ابن طفیل نے کہا کہ یہ کون ہے؟ حضرت عمرو ابن امیہ نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ جب شہید ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ان کی لاش آسمان کی طرف اٹھ کر چلی گئی. کچھ دیر تک آسمان میں رہی، پھر نیچے آ گئی. اور بعض روایتوں میں تو یہ ہے کہ ان کی لاش جو ہے آسمانوں میں غائب ہو گئی، فرشتوں نے ان کی لاش کو غائب کر دیا. تو اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے اور یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ان کی کرامت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ خصوصی معاملہ ہے. تو خیر ان حضرت عامر ابن فہیرہ ہی تھے کہ ان کی وجہ سے ان کا جو قتل کرنے والا تھا اس لڑائی میں جبار، اس کو بھی حضرت عامر رضی اللہ عنہ کے آخری جملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی تھی. خیر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی کہ یہ 70 صحابہ کرام جو گئے تھے ان کے ساتھ یہ معاملہ اور اتنا دردناک معاملہ ہوا، اتنے لوگوں کو شہید کر دیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا غصہ آیا. اس سے اندازہ لگائیں کہ اسی وقت سے قنوت نازلہ حضور نے پڑھنا شروع کی. قنوت نازلہ، کافروں کے خلاف بد دعا کرنا، اللہ کے دشمن جو مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کے خلاف. تو فجر کی نماز میں ہم لوگ پڑھتے ہیں قنوت نازلہ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں پر اتنا غصہ تھا کہ جتنے قبیلے تھے، قبیلہ رعل، قبیلہ زکوان، بنو لحیان، بنو سلیم اور غسیہ، یہ جتنے قبیلے تھے 1 مہینے تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں ان کے لیے بد دعا کرتے رہے قنوت نازلہ پڑھ کر. یہیں سے قنوت نازلہ کا عمل شروع ہوا کہ قیامت تک جہاں بھی مسلمان اگر پریشان حال ہو، مسلمانوں کو کافروں نے گھیر لیا، مسلمانوں کو کچھ نقصان پہنچ رہا ہے، تو علماء کرام فتویٰ جاری کرتے ہیں کہ یہ وقت ہے کہ قنوت نازلہ پڑھ کر کم سے کم ہم ان کی دعا کے ذریعے سے ان کی مدد کریں. ہم وہاں پہنچ نہیں سکتے، اپنی جان اور مال کے ذریعے امداد نہیں کر سکتے، تو کم سے کم دعا کے ذریعے ان کی مدد کریں. کم سے کم دعا کے ذریعے ان کی مدد کریں. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک ان لوگوں کے خلاف، 4 اور 5 جتنے قبیلے تھے سب کے خلاف 1 مہینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی. پھر ایک آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بد دعا روک دی. خیر یہ سن 4 ہجری کا واقعہ ہے. پھر اس سن 4 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح ہوا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ یہ پہلے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی. ابو سلمہ ان کے چچا زاد بھائی تھے اور بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں. دونوں طرف انہوں نے ہجرت کی ہے، حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی، مدینہ منورہ کی طرف بھی ہجرت کی. ان کے ساتھ پہلے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا تھا. لیکن یہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں زخمی ہو گئے. ان کا بازو زخمی ہو گیا تھا اور غزوہ احد سن 3 ہجری میں ہوا. اس کے 1 سال کے بعد یعنی سن 4 ہجری میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا جو زخم تھا وہ کھل گیا. زخم پر ٹانکے تھے لیکن 1 سال کے بعد کسی وجہ سے وہ زخم کھل گیا، جس کی وجہ سے پھر دوبارہ خون جاری ہو گیا اور اسی میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے. اب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی عدت گزری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام دیا. یہ بھی دیکھیں صحابہ کرام کا جو ماحول ہے، مدینہ منورہ کا جو صحیح اسلامی ماحول ہے، وہ کیسا ماحول تھا کہ کسی عورت کو بیوہ رہنے نہیں دیتے تھے، وہ چھوڑ نہیں دیتے تھے، فوراً کوئی نہ کوئی پیغام بھیج دیتا تھا. چاہے بوڑھی عورت ہو، بیوہ ہوتے ہی فوراً کوئی نہ کوئی صحابی پیغام بھیجتا تھا تاکہ کوئی عورت بھی بے سہارا نہ رہے، عورت کی مدد بھی اور دوسرے اپنی ضرورت بھی. کیسا ماحول ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی عمر حالانکہ اچھی خاصی بڑی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً، اب یہاں ایک بات یہ بھی سن لیں کہ جب بھی مدینہ منورہ میں اس زمانے میں کوئی بھی صحابیہ عورت کوئی بھی بیوہ ہوتی تھی تو صحابہ کرام پیغام بھیجنے میں اتنی جلدی کرتے تھے. بیوہ ہونے کے بعد بیوہ عورت سے نکاح اور 1 سے زیادہ نکاح کا اتنا اچھا ماحول تھا کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن میں روکنا پڑا.
اللہ تعالیٰ کو قرآن میں روکنا پڑا کہ کم سے کم عدت تو گزرنے دو، عدت گزرنے تک پیغام مت دو. یہ قرآن کی آیت ہے دوسرے پارے. کیسا ماحول ہے اندازہ لگائیں. اتنی عجلت کرتے تھے صحابہ کرام نکاح میں، اتنی جلد بازی کرتے تھے کسی بھی عورت کے بیوہ ہونے کے بعد. اتنا ماحول اچھا ماحول ہے، وہی اسلامی ماحول ہے، وہی اللہ اور اس کے رسول کا پسندیدہ ماحول ہے. آج والا ماحول یہ بہت گندا ماحول ہے. اللہ ہی اس کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے اور جلد از جلد اس سے برے ماحول سے ہمیں نجات عطا فرمائے. یہ غیر اسلامی ماحول، کافروں والا ماحول، ہندوانہ معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، جس کی وجہ سے تقریباً معاشرت کے حساب سے آدھے تو ہم بھی ہندو ہو چکے ہیں. معاشرے کے حساب سے، رہن سہن کے حساب سے ہم بھی ایک بیوی پر اکتفا کرتے ہیں، ایک بیوی کو بس اپنی ضرورت کے لیے کافی سمجھتے ہیں. کیسا ماحول ہو چکا ہے. اس کی وجہ سے زنا پھیل رہا ہے، مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اور کتنے سارے مفاسد، کتنے برائیاں اور کتنی خرابیاں اس کی وجہ سے عام ہو رہی ہیں، ایک نکاح کی وجہ سے. یعنی جو لوگ طاقت رکھتے ہیں، کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، سارے اسباب دیے ہیں، پھر بھی نہیں کرتے تو مجرم ہیں، گنہگار ہیں. ان کے پاس اسباب ہیں، وسائل ہیں، وہ کر سکتے ہیں، جسمانی طاقت بھی ہے، مال اور اسباب بھی ہے، گھر بھی ہے، ٹھکانہ دے بھی سکتے ہیں، پھر بھی نہیں کرتے تو وہ شریعت کے حساب سے مجرم ہیں. صحابہ کرام میں آپ پورے صحابہ کرام کے جتنی صحابہ کرام پر مستقل کتابیں لکھی ہوئی، صحابہ کرام کی زندگیوں پر بہت عربی میں بھی اردو میں بھی بہت ساری کتابیں ہیں. آپ ان کتابوں میں صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں، شاید ہی مشکل سے آپ کو کوئی صحابی ملے گا جس نے ایک شادی کی ہے. مشکل سے کوئی ایک آدھ صحابی ملے گا جس نے ایک نکاح کیا. ورنہ آپ دیکھیں گے 4 نکاح 5 نکاح 6 نکاح ایک ساتھ نہیں. 4 تو ایک ساتھ رہتی تھی، لیکن ایک کا انتقال ہوا کہ فوراً دوسرا کرتے تھے، فوراً نکاح کرتے تھے. نکاح کے بغیر، بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام ایک دن بھی بغیر نکاح کے رہنا یا بغیر نکاح کے مرنا پسند نہیں کرتے تھے. اللہ کے پاس بغیر نکاح کے جانے کو وہ جرم سمجھتے تھے. اس لیے بعض علماء کے بارے میں، بعض صحابہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میرے انتقال سے ایک دن پہلے بھی میری بیوی کا انتقال ہو جائے تو فوراً میرے نکاح کر دو، میں اللہ کے سامنے بغیر نکاح کے پیش نہیں ہونا چاہتا. تو صحابہ کرام کا ماحول ایسا تھا. تو خیر اللہ تعالیٰ کو روکنا پڑا. وہ آیت وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا. یہ آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو روکا ہے کہ عجلت مت کرو، کم سے کم عدت گزرنے دو. وَلَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، یعنی کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی تو نکاح کا پیغام بھیجتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چپکے سے نکاح کا پیغام مت بھیجو، انتظار کرو حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ وہ کتاب یعنی عدت پوری ہو جائے پھر نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہو. خیر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بڑی عمر کی عورت تھی، بیوہ ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام دیا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 باتیں ہیں کہ ایک تو میں بڑی عمر کی عورت ہوں، دوسرے میرے بچے زیادہ ہیں، تیسرے میرے اندر غیرت زیادہ ہے. میں کیا کروں، میں کیسے آپ سے نکاح کر سکتی ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا ان کو حل بتایا کہ دیکھو عمر تمہاری زیادہ ہے تو میری تم سے کچھ زیادہ ہے، میں تم سے بھی بڑا ہوں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، شادی میں یہ چیز کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تمہاری عمر زیادہ تو میری بھی عمر زیادہ ہے، بچے تمہارے زیادہ ہیں تو اس کی فکر نہ کرو، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے ہیں. اللہ اب بچے 4 بچے تھے ان کے، وہ سب ظاہر سی بات ہے میں تم سے نکاح کر رہا ہوں، میرے سوتیلی اولاد ہو جائے گی وہ، اور میں ان کی پرورش اور تربیت کروں گا. تو وہ بچے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے. اور غیرت تمہاری زیادہ ہے تو میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ غیرت کو کم کر دے. خیر ان کا نکاح ہو گیا. اور نکاح کے وقت دیکھیں ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو دعا سکھائی تھی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میرے شوہر پہلے شوہر ابو سلمہ جو تھے ان کا انتقال ہوا تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا سکھائی تھی کہ جو بھی کسی مصیبت پر یا کسی کے انتقال پر یہ دعا پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. تو جو بھی یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہترین بدل، اس سے اچھا بدل دے دیں گے.
حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے دعا تو میں پڑھ رہی تھی یقین کے ساتھ، لیکن میرے ذہن میں تھا کہ اب میرے جو پہلے شوہر ہیں ابو سلمہ ان سے اچھا کون ہو سکتا ہے، وہ اتنے اچھے تھے، اتنے نیک تھے، ہجرت میں انہوں نے پہل کی، اتنے بڑے بڑے مقامات حاصل کیے، شہید بھی ہوئے، ان سے بہتر کون ہوگا؟ لیکن کہتی ہیں کہ حضور کا حکم تھا اور اسلامی تعلیمات ہے کہ کسی کے انتقال پر یہ دعا پڑھنی چاہیے، یقین کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ میں نے پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے میرے شوہر ابو سلمہ سے بہتر شوہر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیے۔ پھر یہ واقعہ بھی سن 4 ہجری میں ہوا۔ ایک اور اب حکم کی طرف آتے ہیں کہ سن 4 ہجری میں شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل ہوا، تحریم خمر، شراب کے حرام ہونے کا۔ بعض لوگ کہتے ہیں سن 3 ہجری میں، یعنی ہجرت کے 3 سال کے بعد شراب حرام ہوئی ہے، اور بعض علماء اکثر علماء کہتے ہیں کہ سن 4 ہجری میں، یعنی ہجرت کے 4تھے سال شراب کو حرام کیا گیا۔ شراب 3 مرحلے میں حرام ہوئی، ہم سب سنتے رہتے ہیں۔ پہلے تو شراب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا کہا یسألونک عن الخمر والمیسر کہ یہ لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس میں گناہ زیادہ ہے، نفع کم ہے۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ پہلا حکم یہ نازل ہوا۔ پھر دوسرا حکم یہ نازل ہوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ شراب کی حالت میں نشہ ہو اور نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو۔ اس میں مشہور روایت بھی پیش کی جاتی ہے کہ ایک صحابی حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے یا کوئی اور صحابی تھے، ان سے غلطی ہو گئی، نشے کی حالت میں نماز پڑھا لی۔ یاد رکھیں کہ وہ نشہ اس وقت جائز تھا، اس لیے بہت سارے صحابہ کرام کے بارے میں ہے کہ شراب انہوں نے نوش کی تھی، پی لی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا کہ اب نماز کی حالت میں شراب نہیں پینا ہے، نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھنا ہے۔ دوسرا حکم یہ نازل ہوا۔ اب تیسرا جو حکم نازل ہوا، اس سے اندازہ لگائیں کہ شراب اور نشہ کتنی خطرناک چیز ہے، اور اس پر بہت توجہ کی ضرورت ہے آج کے زمانے میں خاص طور سے۔ بچے نشہ کر رہے ہیں، اور یاد رکھیں نشے کے لیے کوئی شراب ضروری نہیں ہے، شراب جو پی جاتی ہے وہی ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں جو انگور سے یا شہد سے یا کھجور سے یا کسی پھل کو نچوڑ کر جو بنائی جاتی ہے وہ تو شراب ہے ہی، اس کے علاوہ قیامت تک جس چیز سے نشہ پیدا ہو سب شراب کے حکم میں ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہہ دیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز خمر ہے، شراب ہے، اور ہر نشہ کرنے والی چیز حرام ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز۔ اب نشہ کھا کر پیدا ہو، پی کر پیدا ہو، سونگ کر پیدا ہو، سب شراب ہے۔ یاد رکھیں نشہ کوئی چیز کھا کر پیدا ہو، جیسے بریک پر آج کل کچھ لگا کر کھا رہے ہیں، بام لگا دیے، کچھ لگا دیے، تو کھا کر نشہ پیدا ہو، یا پی کر پیدا ہو، یا سونگ کر پیدا ہو۔ یہ بھی نشے آج کل بہت زیادہ عام ہوتے جا رہے ہیں، خاص طور سے ہمارے 8 سال 9 سال 10 سال 15 سال اتنے چھوٹے چھوٹے بچے مسلمانوں کے اللہ معاف کرے یہ نشہ کر رہے ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں پر نگرانی کریں۔ یہ بچے پیدا ہو گئے نا تو علماء کہتے ہیں یہ بچے پیدا ہونے کے بعد ہمیں فل ٹائم جاب لگ گئی، 24 گھنٹے کی نوکری لگ گئی، ان کو سنبھالنا، ان کی دیکھ ریکھ کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کو بری چیزوں سے بچانا، یہ ہمارا کام ہے، ہماری نوکری ہے یہ، ورنہ پکڑ ہوگی قیامت کے دن، پوچھ ہوگی اس کے بارے میں، کہاں جا رہے ہیں، کس کے ساتھ رہ رہے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں، ان کا دن کہاں گزرتا ہے، کس کی صحبت میں گزرتا ہے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس پر نظر رکھیں۔ تو خیر نشہ کسی بھی چیز سے کیا جائے، نشہ کھا کر کیا جائے، پی کر کیا جائے، سن کر کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کل مسکر خمر، ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز وہ خمر ہے، شراب ہے، اور ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام۔ اب چاہے علماء و فقہا کہتے ہیں کسی بھی چیز کھا کر نشہ کرو، سن کر کرو، پی کر کرو، اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے، قرآن میں دیکھیں اس کو کتنی سختی سے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ جو اس کے حرام ہونے کی جو تیسری مرتبہ میں جو آیت نازل ہوئی 7ویں پارے میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، دیکھیں پہلا لفظ انما، اس کی تاکید، کتنا بڑا گناہ ہے یہ، جیسے کہ سارا گناہ کا
جس کو کہیں گے ساری گندگی اور شیطانیت اور خباثت جیسے شراب میں آ گئی، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ انما، بے شک شراب جیسے ساری گندگی، انما حسر کے لیے آتا ہے، جیسے کہ ساری کی ساری گناہ اور ساری گندگی اور خباثت اور شیطانیت سب کے سب شراب میں جمع ہوگی، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی سختی سے کہہ رہے ہیں انما الخمر، کہ بے شک شراب اور جوا، لاٹری جتنی قسم ہے جوے کی آج کے زمانے کی یا اس زمانے میں جو تھی، یہ اور بدھ اور جو اس زمانے میں تیر ہوتے تھے فال نکالنے والے، یہ سب کے سب رجس من عمل الشیطان، یہ سب گندگی ہے، شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، لہذا اس سے بچو۔ اجتناب جو ہے یہ حرام سے بھی بڑا لفظ ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں شراب کے لیے حرام کا لفظ کہاں استعمال ہوا؟ ارے حرام تو دور کی بات، اس سے خطرناک لفظ اللہ تعالیٰ نے شراب کے لیے استعمال کیا، اجتناب۔ اجتناب کا کیا مطلب؟ کہ جہاں شراب ہو ادھر منہ نہ کرو، دوسری طرف منہ پھیر کر چلے جاؤ، یہ ہے اجتناب۔ اس سے خطرناک لفظ ہے حرام سے بھی، یعنی حرام کو تو انسان ہاتھ، حرام کو استعمال کرنا غلط ہوتا ہے، اس کو ہاتھ لگانا غلط نہیں ہوتا، لیکن یہ شراب اتنی خطرناک ہے کہ اس کی طرف جاؤ بھی نہ، جہاں شراب کا اڈا ہو، شراب ہو تو دوسری طرف رخ پھیر کر چلے جاؤ، اس کو کہتے ہیں اجتناب، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی جو شراب پیئیں گے، نشہ کریں گے، ان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اٹک جائے گی، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے دنیا اور آخرت میں۔ پھر آگے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ شیطان اس نشے کے ذریعے، شراب کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈالنا چاہتا ہے۔ دیکھتے ہیں شراب پینے کے بعد آدمی، شراب کیوں حرام ہے؟ شراب عربی میں خمر کہتے ہیں، خمر الذی ما یخامر العقل، وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ لے۔ شراب پینے کے بعد انسان کی عقل ڈھک جاتی ہے، اس کی عقل جاتی رہتی ہے۔ سب سے اہم چیز جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے وہ عقل ہے۔ جانوروں کے اندر عقل نہیں ہے، انسان کے اندر عقل ہے، تو وہی عقل ختم ہو جاتی ہے شراب پینے کی وجہ سے، کہ انسان پتہ نہیں کیا کیا بک رہا ہے، کہاں پڑا ہوا ہے، کہاں لڑ رہا ہے، کیا گالی بک رہا ہے، اور کس کو کیا کہہ دے گا۔ بہن کو بیوی سمجھ لے، بیٹی کو بیوی سمجھ کر زنا کر لے، سارے کام ہو سکتے ہیں شراب کے نشے میں۔ اتنا گندا عمل ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے بھی اس میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ شیطان اس شراب اور نشے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی ڈالنا چاہتا ہے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے روکتا ہے۔ یہ تو ہم دیکھتے ہیں جو بیچارے مسلمان ہوتے ہیں، شراب کے عادی ہوتے ہیں، انہیں توفیق نہیں ہوتی مسجد میں، جمعے کو بھی وہ مسجد میں نہیں آتے، عید کو بھی وہ مسجد کو نہیں آتے۔ اللہ کے ذکر سے شیطان نے روک دیا، نماز سے روک دیا، مسجد کا منہ دیکھنے سے روک دیا۔ شرم آتی ہے انہیں کہ میں شراب پی رہا ہوں، کیسے جاؤں مسجد میں؟ کتنا خطرناک گناہ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں اتنی خرابیاں ہیں کہ یہ نماز سے روک دیتا ہے، یہ آپس میں دشمنی ڈالتا ہے، تو فرمایا اس سے رک جاؤ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اور اس کی سزا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثلاثة لا يدخلون الجنہ، تین لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ مدمن الخمر، اس میں سے پہلا وہ ہے جو شراب کا عادی ہو، نشے کا۔ یاد رکھیں شراب کا لفظ بول رہا ہوں، لیکن شراب سے سارے نشے مراد ہیں، چاہے پی کر کرو، کھا کر کرو یا سن کر کرو، سارے جو بھی نشہ کرے گا، فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص جو مدمن الخمر، نشے کا عادی ہو۔ دوسرے قاطع الرحم، رشتے ناطے کو توڑنے والا، یہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تیسرے مصدق بالسحر، وہ شخص جو جادوگر کو سچا سمجھے، جادو کو سچا سمجھے، جادوگر کو سچا سمجھے، اس کے پاس جائے اپنا مسئلہ حل کرانے کے لیے، تو یہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور آگے شراب پینے والوں کے بارے میں، آگے نشہ کرنے والوں کے بارے میں آگے کیا کہا؟ وَمَن مَاتَ مُدْمِنًا لِلْخَمْرِ، جو شراب کا، نشے کا عادی ہو اور اس حال میں اس کی موت آ جائے، تو اللہ تعالیٰ سقاہ اللہ عز وجل من نہر الغوطہ، اللہ تعالیٰ اس کو نہر غوطہ کا پانی پلائے۔ نہر غوطہ کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول نہر غوطہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہر یخرج من فروج المومسات، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ایسی نہر جو عورتیں دنیا میں زنا کرتی تھی، گندا کام کرتی تھی، فحش کام کرتی تھی، ان کی شرمگاہوں سے پانی نکلے گا، ایک نہر، وہ نہر کا پانی نشہ کرنے والوں کو پلایا جائے۔
ان کو نہر غوطہ کا پانی پلایا جائے گا. نہر غوطہ کیا ہے کہ وہ نہر ہے جو من فروج مومسات کہتے ہیں گندا کام کرنے والی زنا کروانے والی عورتیں جو ہے ان کو جب جہنم میں ڈالیں گے ان کی شرمگاہوں سے جو گندا پانی نکلے گا وہ پانی ان نشہ کرنے والوں کو پلایا جائے گا. یہ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے. اس لیے دیکھیں نشہ کسی بھی قسم کا نشہ ہو وہ حرام ہے. اس سے بچانے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے پڑوسیوں کو, اپنے رشتہ داروں میں جو بچوں پر نگرانی کریں. کتنی خطرناک چیز عام ہوتی جا رہی اور کوئی ہماری توجہ نہیں ہے اس پر. ایک تو یہ چیز بات آ گئی ہے تو ضمن میں دوسری چیز بھی جو آج عام ہو چکی ہے اور بڑی خطرناک ہے وہ سود. سود عام ہو رہا ہے, خاص طور سے لاک ڈاؤن کے بعد حالات آ گئے, لیکن مسلمان تو حالات سے نہیں گھبراتا. یہ الگ بات ہے کہ ہم کمزور ہیں اور ایمان میں ہر اعتبار سے کمزور ہیں تو ہم گھبرا رہے ہیں اور پھر حرام کی طرف ہمارے قدم جا رہے ہیں. گھر کی عورتیں بچت گھر میں جا رہی ہیں, بچت گھر میں جا کر سود لا رہی ہیں اور وہ سود کا پیسہ ہمارے گھروں میں آ رہا ہے. کتنا خطرناک گناہ ہے یہ سود, چاہے بچت گھر کے ذریعے ہو یا رہن رکھ کر ہو. رہن رکھ کر گھر لیتے ہیں لوگ, پیسہ دے دیا اور فری میں گھر میں رہ رہے, یہ بھی سود ہے. یہ بھی سود ہے کہ رہن رکھ کر قرض دے کر فائدہ اٹھانا. کل قرض جر نفعا فهو ربا, ہر قرض جس کے پیچھے نفع چھپا ہوا ہو یہ سود ہے. ہر قرض جس کے پیچھے نفع, اگر آپ اس کو قرض نہ دیتے 1 لاکھ تو آپ کو گھر دیتا ہو نہیں دیتا. قرض کی وجہ سے آپ اس نفع اٹھا رہے ہیں اور اس کے گھر میں فری میں رہتے ہیں. اور کچھ لوگ اس میں شکلیں نکالتے ہیں کہ ہم کرایہ, ہم تو لائٹ بل بھر رہے ہیں, ہم 500 روپے دے رہے ہیں. نہیں چلے گا, یہ سود ہے. پورا آپ کو کرایہ جو مارکیٹ ریٹ ہے جو چل رہا ہے اتنا کرایہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا جب آپ اس کے گھر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یا پھر رہن رکھنا ہے تو آپ اس کا گھر لے کر رکھ دیں, گارنٹی کے طور پر گھر لے کر رکھ دیں. آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے, اس کی کوئی بھی چیز لے کر آپ رکھ دیں, لیکن استعمال کرنا جائز نہیں ہے. استعمال کریں گے تو یہ سود ہوگا اور یہ سود حرام ہے. اور کتنا سخت حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے بارے میں فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, کہ جو سود کر کاروبار کرتے ہیں, سود پر پیسہ لیتے ہیں یا دیتے ہیں, دونوں بھی یہ اللہ سے جنگ کرنے والے ہیں, تیار ہو جائیں. اگر یہ اس کام سے نہیں رکے, اس کام سے باز نہیں آئے تو تیار ہو جاؤ, اللہ تمہارے سے جنگ کرے گا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر اس سے نہیں رکے تو پھر اعلان جنگ ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا. اور یاد رکھیں اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر کے ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, ہم ترقی نہیں کر سکتے, ہم آگے نہیں جا سکتے, ہم نفع حاصل نہیں کر سکتے. سود میں جو جس طرح بھی ملوث ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. پہلا یہ کتنا خطرناک گناہ ہے, اس سے اندازہ لگائیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں. ایک دوسرے لعنت ہے ان لوگوں پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے سود کھانے والے پر, کھلانے والے, دینے والے پر, لکھنے والے پر اور گواہ بننے والے پر. سب پر لعنت ہے اور سب کے سب گناہ میں وہم سوا برابر ہیں. چاہے سود ہم نہیں دے رہے, ہم لے نہیں رہے, صرف ہم لکھتے ہیں یا گواہ بن گئے تو یہ سب جرم میں برابر کے شریک ہیں. اتنا خطرناک گناہ ہے. تو لعنت پڑتی ہے ان پر, اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں یہ لوگ. تو سودی کاروبار میں یا سودی لین دین میں کسی بھی طرح ملوث, بھوکے مر جائیں لیکن سود نہ لیں, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ نہ کریں, کہیں کے نہیں رہیں. پھر تیسرا اس کی قباحت, کتنا خطرناک گناہ ہے یہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود میں 70 قسم کے گناہ ہیں. ایسرها ان ينكح الرجل امه, سب سے کم تر سود کا وبال یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. 70 قسم کے گناہ ہیں. کم تر درجہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے, تو برداشت کر سکتا ہے. اتنا قبیح گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے. اور چوتھی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ظہر فی قوم الزنا والربا, جس قوم میں بھی زنا اور ربا دو چیزیں عام ہو جائے, احلوا بانفسهم الا احلوا بانفسهم عقاب اللہ, اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, ان لوگوں نے اللہ کے عذاب کا دروازہ اپنے اوپر کھول دیا جو یہ دو کام ہیں, زنا اور ربا, سود. آج دیکھیں ہم پریشان ہیں کہ ہمارے
جسم میں درد ہے، ایسی ایسی بیماریاں ہیں کہ رپورٹ ساری نیل آ رہی ہے لیکن درد ختم نہیں ہو رہا، طرح طرح کی بیماریاں، گھروں میں ٹینشن، پریشانیاں، کاروباری مسئلے، آپس میں نفرتیں، اتنے مسئلے مسائل میں ہم پریشان ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں، یہ سب اپنے یہ گناہوں کا وبال ہے، زنا عام ہو گیا ہے، سود عام ہو چکا ہے، تو اس لیے ان گناہوں سے بچیں اور خود بھی بچیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔